اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. دعائے سرکار امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلوات پڑھنا. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجهم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو اصدق الصادقين ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات پڑھ دیجیے برمان. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. خداوند متعال قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کی نظر میں دین اسلام ہے. اور عزیزان محترم یاد رکھیے انسان کی جو فطرت ہے وہ اسلام پر ہے، اور خداوند متعال بھی یہی قرآن مجید میں فرما رہا ہے یاد رکھو جس دین کو میں نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، جو دین تمہیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے آیا ہے، جو دین تمہیں ضلالت کے اندھیرے کے گڑھے سے نکال کر ہدایت کی بلندی اور روشنیوں تک کھینچنے کے لیے آیا ہے، وہ دین کوئی الگ دین نہیں ہے، وہ وہی دین ہے جو تمہارے اندر فطرت ہے. کوئی نئی چیز وہ دین تمہیں دکھانے نہیں آیا، وہ تمہاری فطرت کو ابھارنے کے لیے آیا ہے، وہ تمہاری سوئی ہوئی فطرت کو جگانے کے لیے آیا ہے. اسی لیے تو قرآن نے کہا کہ جب بھی حدیث میں بھی ہے قرآن میں بھی ہے کہ دین اسلام میں فطرت ہے، دین فطری دین ہے، اور جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. وہ الگ بات کہ اس کے عیسائی ماں باپ اسے عیسائی بنا لیتے ہیں، اس کے یہودی ماں باپ اسے یہودی بنا لیتے ہیں، اس کے بت پرست ماں باپ اسے ہندو بنا لیتے ہیں، اس کے ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے ماں باپ اس کو اس کے مذہب میں تبدیل کر لیتے ہیں، کنورٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ جس مذہب میں پلتا ہے بچہ وہی مذہب اپنا لیتا ہے. مگر حقیقت میں فطرت انسان ایک وہی فطرت ہے جو اسلام نے سکھلائی ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان دنیا کے ساری قوموں کا، چاہے جو انسان پاکستان میں رہتا ہے، چاہے جو ہندوستان میں انسان رہتا ہے، چاہے جو انسان بیلجیم برسلز میں رہتا ہے، چاہے جو انسان یورپ میں رہتا ہے، چاہے جو انسان ایشیا میں رہتا ہے، ان تمام دنیا میں رہنے والوں کا خالق ایک ہے. جب خالق ایک ہے تو ان کی فطرت بھی ایک ہے. ہاں، خدا نے انسان کی ایک ہی فطرت بنائی ہے. یاد رکھیے جب انسان گناہ کرتا ہے تب بھی اس کی فطرت مر نہیں جاتی، اس کی انسان کی فطرت کبھی نہیں مرتی. یہ علماء کہتے ہیں انسان کی فطرت ہمیشہ، کیونکہ انسان نے جو فطرت خدا نے جو انسان کو فطرت دی ہے وہ فطرت کبھی مر نہیں سکتی. فطرت کو کم از کم اتنا کر سکتے ہیں، فطرت کو انسان سلا دیتا ہے. جب انسان اتنے گناہ کرتا ہے وہ فطرت کو، جو مثال جو علماء دیتے ہیں کہتے ہیں ہم فطرت کو ایسے سلاتے ہیں جیسے آپ کسی سوئے ہوئے انسان کے اوپر تکیہ رکھے اس پر بیٹھ جائیں. اب وہ چلائے گا تو صحیح مگر اس کی آواز آپ کو سنائی دے گی، مگر بہت کم سنائی دے گی، شاید سنائی نہ دے، وہ چلا نہ پائے. انسان کی فطرت بھی اسی طرح ہے. ہم فطرت کو کبھی مار نہیں سکتے، فطرت وہ ہمارے اندر موجود ہے. زیادہ سے زیادہ فطرت کے اوپر تکیہ لگا کے اس کا دم اس کی آواز کو کم کر سکتے ہیں، اس کی صدا کو بجھا سکتے ہیں، مگر اس فطرت کو مار نہیں سکتے، کیونکہ فطرت ہمیشہ انسان کے اندر ہے. اس فطرت کو خدا نے انسان کے اندر رکھا ہے. اور قرآن فرما رہا ہے، حدیثیں ہمیں بتلا رہی ہیں کہ انسان جو ہے اس کا دین جو ہے، اس کا جو اسلام ہے وہ فطری دین ہے. اور اب آئیے دیکھیں انسان کی فطرت کیا ہے. انسان کی فطرت میں ایک اہم چیز ہے کہ انسان نقصان سے نفرت کرتا ہے، فائدے سے محبت کرتا ہے. یہ انسان کی ایک فطرت ہے. جتنا پروفٹ مارجن زیادہ دیکھتا ہے اتنی اس کو زیادہ خوشی ہوتی ہے، اتنا اس کو زیادہ پسند آتا ہے. یعنی ہمیشہ فائدے سے، ہمیشہ پروفٹ سے، ہمیشہ ایڈوانٹیج سے محبت کرتا ہے، اور ہمیشہ لاس اور نقصان سے نفرت کرتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. اور اگر نقصان کا الگ لفظ لیں، نقصان قرآن کی نظر میں نقصان کا نام ہے جہنم. قرآن کی لینگویج میں نقصان کو جہنم کہتے ہیں، اور اسی قرآن کی لینگویج میں فائدے کو جنت کہا جاتا ہے.
یہ دو چیزیں ہیں، یعنی انسان کو جب نقصان سے نفرت ہے یعنی جہنم سے نفرت ہے، اگر جنت سے محبت ہے یعنی فائدے سے محبت ہے۔ یہ انسان کی ایک فطری چیز ہے جو انسان کے اندر ہے، اور جیسا کہ اس سلسلے مجلس کے سلسلے میں آپ سن رہے ہیں کہ انسان کو جب فائدے سے محبت ہے، جب انسان کو نقصان سے نفرت ہے، تو انسان کو کامیابی سے بھی محبت ہے۔ جب انسان کو فائدہ ملے گا تو تبھی جا کے کامیاب ہوگا، یعنی انسان کو کامیابی سے زیادہ محبت ہے۔ اور کامیابی کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات، کامیابی کیا ہے مالک؟ تو خدا نے بتلایا کامیابی یہ ہے کہ تم جب قیامت کے دن آؤ، قیامت کے دن جب تم محشور ہو جاؤ، انسانی شکل میں آؤ، نورانی شکل میں آؤ، اور تمہیں فرشتے بشارت دیں کہ ہاں تمہاری قسمت میں جنت لکھی گئی ہے، اسے کامیابی کہتے ہیں۔ قرآن نے اسے کامیابی کہا، اور جیسے قرآن میں سورہ احزاب میں بھی ارشاد ہوا، قرآن نے تقوی کو کامیابی کہا۔ جس چیز کو ہم دنیا میں کامیابی سمجھتے ہیں قرآن اسے کامیابی نہیں کہہ رہا۔ ہم نے اگر دولت کو کامیابی سمجھا، قرآن نے اسے کامیابی نہیں کہا۔ ہم نے اگر شہرت کو کامیابی سمجھا، قرآن نے اسے کامیابی نہیں کہا۔ ہم نے اگر کرسی اقتدار کو کامیابی سمجھا، قرآن نے اسے کامیابی نہیں کہا۔ قرآن کی چھوٹی سی چھوٹی آیت بھی آپ نہیں دکھا سکتے، قرآن کی چھوٹی سی چھوٹی سورہ بھی نہیں دکھا سکتے جس میں خدا نے کہا ہو کہ دولت کامیابی ہے۔ کوئی ضعیف سے ضعیف ترین حدیث معصوم بھی نہیں دکھا سکتے جس میں معصوم نے کہا ہو کہ دولت میں کامیابی ہے۔ دولت تو کامیابی نہیں ہے، قرآن نے کبھی دولت کو کامیابی نہیں کہا۔ کس وجہ سے قرآن نے دولت کو کامیابی نہیں کہا؟ آئیے تھوڑا اس کے بارے میں ڈسکشن کریں کہ قرآن نے دولت کو کیوں کامیابی نہیں کہا۔ کیونکہ چاہے انسان جتنا بھی کما لے، جتنا بھی پیسہ اس کو مل جائے، جتنی بھی دولت مل جائے، مگر یاد رکھیں کبھی دولت انسان کی ذات کا حصہ نہیں بن سکتی، کیونکہ دولت ہمیشہ انسان سے جدا ہے۔ کئی تو ایسے دنیا میں لمحات آتے ہیں، بڑے بڑے تاجروں کو جنگ ہو جاتی ہے، مشکلات آ جاتی ہیں، جن مشکلات کی وجہ سے دنیا میں بھی دولت جدا ہو جاتی ہے۔ آخرت میں تو دولت کو جدا ہونا ہی ہونا ہے، مگر کئی ایسے لمحات آتے ہیں جب دنیا میں بھی انسان کو دولت کام نہیں دے سکتی، دنیا میں بھی انسان دولت سے نا امید ہو جاتا ہے۔ اسی لیے خدا نے کبھی، قرآن نے کبھی، انبیاء نے کبھی، اولیاء نے کبھی، ائمہ اطہار نے کبھی بھی دولت کو کامیابی نہیں کہا۔ اور امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام مولا نے ہمیں اسی لیے سمجھانے کے لیے اس بڑے خوبصورت انداز سے مولا نے سمجھایا۔ کیسے مولا نے کہا، مولا ایک شخص کو جانتے تھے جو مولا کے پاس زیادہ آنا جانا کرتا تھا، مگر اس کے دل میں دولت کی بڑی محبت تھی۔ جیسے دولت کی بات ہوتی تھی فوراً اس کے دل میں اس کی دل جاگ اٹھتا تھا، فوراً دل دولت کے بارے میں سنتا تھا جیسے ہی تو فوراً چونک اٹھتا تھا، ہائے دولت کی بات ہو رہی ہے۔ تو امام تو جانتے تھے، امام علم غیب رکھتے تھے، تو امام نے دیکھا اس میں اندر دولت کی بڑی محبت ہے۔ امام نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ جب بھی دولت کی بات ہوتی ہے تو فوراً تمہاری آنکھ میں ایک چیز چمکنے لگتی ہے، جیسے خوشی سی تمہارے چہرے میں مسکراہٹ ہی آ جاتی ہے، کیا خیال ہے؟ کیا بھائی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ مولا اصل میں مجھے دولت سے بڑی محبت ہے، مجھے دل چاہتا ہے کہ میرے پاس سونا ہو، میرے پاس ہیرے جواہرات ہوں، میرے پاس سونے کے سکے ہوں۔ مولا نے کہا بتاؤ پر کیا تمہیں یہ نہیں معلوم کہ دولت جمادات ہیں؟ جمادات یعنی وہ جو بے جان چیزیں، پتھر ہو گئی، دیوار ہو گیا، قالین ہو گیا، ٹیبل ہو گیا، کمپیوٹر ہو گیا، دولت بھی ایک جمادات کی طرح ایک شے ہے، تم اس سے کیوں محبت کرتے ہو؟ اب اس میں تو دولت، یہ جو شخص جو تھا جس سے مولا بات کر رہے تھے، اس کو تو بڑا پیار تھا دولت سے، پیسے سے بڑا پیار تھا۔ اس نے جیسے سنا مولا ارے جمادات کہہ رہے ہیں، مولا سونا کہاں، جمادات کہاں، یہ پتھر جو ہمارے پیروں کے نیچے آتا ہے یہ کہاں، اور وہ نوٹ کہاں؟ مولا یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے، مولا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کہ یہ جمادات ہے۔ مولا نے کہا چلو ٹھیک ہے، اگر تم نہیں سمجھتے تو میں تمہیں سمجھاتا ہوں، سن لو میری بات۔ مولا نے بڑے خوبصورت انداز سے بتایا۔ مولا نے کہا اے شخص، اے دولت کو پسند کرنے والوں، اے دولت کو پسند کرنے والے شخص، یاد رکھو اگر تو دنیا کے دولت مند ترین شخص بھی بن جاؤ، اگر تمہارے پاس دنیا کی ساری دولت آ جائے، اگر تمہارے پاس دنیا کے سارے پاؤنڈ، ڈالر، یورو سب کچھ تمہارے پاس آ جائے، اگر دنیا کے تمام سونے کے سکے تمہارے پاس آ جائیں، مگر یاد رکھو دولت کبھی تمہاری ذات کا حصہ نہیں بن سکتی۔ اگر تمہاری ذات کا کوئی شے حصہ بن سکتی ہے تو وہ یا تیرا عمل ہے یا تیرا ایمان ہے۔ یہی چیزیں ہیں جو تمہاری ذات کا حصہ بن سکتی ہیں، کیونکہ دولت انسان کے ساتھ رہتی نہیں ہے، ہمیشہ دولت انسان سے جدا رہتی ہے۔ اسی لیے تو ایک بڑی اچھی معصوم نے مثال دی ہے، مثال کی معصوم نے تشریح کی ہے کہ جب مردہ مرتا ہے، جب کوئی اس سے پہلے کہ میں مردے کے بارے میں بات کروں، ایک مثال جو معصوم نے دی ہے، پہلے خالی مثال بتاتا ہوں پھر اس کی تشریح کرتا ہوں کہ ایک شخص ہے جسے بادشاہ اپنی دربار میں بلا رہا ہے۔
ایک شخص کو بادشاہ اپنی دربار میں بلا رہا تھا. اب وہ پریشان کیونکہ پرانے زمانے میں اور ابھی بھی بادشاہ کی دربار میں جانا کوئی مذاق نہیں ہوتا ہے. بادشاہ کی دربار میں کوئی غلطی ہو گئی, پتہ نہیں بادشاہ کو غصہ آ گیا, بھائی لے جاؤ اس کو, ایسا قلم کر دو. اب بادشاہ کی